میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک نوجوان آیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھنے کا شوق ہے، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، اور یا رسول اللہ، مجھ میں 4 بری عادتیں ہیں جو وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بری عادتیں ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں شراب پینے کا بڑا عادی ہوں، شراب پیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، دوسرے نمبر پر میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، ہر بات پر جھوٹ بولتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ، میں چوری بھی کرتا ہوں، اور چوتھے نمبر تو میں بڑی غلطی کرتا ہوں، وہ بڑا سے بڑا گناہ ہے، میں زنا کرنے کا بڑا عادی ہوں، اور یہ گناہ بھی مجھ پہ پائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کام بڑے اوکھے ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر سودا کر لے، ہم تمہیں کلمہ پڑھا دیتے ہیں، ان 4 کاموں میں تجھے ایک کام چھوڑنا ہے۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں ایک کام چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، آپ نے حکم فرمایا کہ نوجوان، تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو عزیزان محترم، محبوب کریم علیہ السلام کے کچہری مبارک میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حکمت والے نبی کا حکمت تو دیکھیں، میں قربان جاؤں محبوب علیہ السلام کے شان پر۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یارو، بڑے سے بڑے گناہوں کا منع محبوب نے نہیں فرمایا، جھوٹ اس سے چھڑوا دیا۔ تو وہ شخص تو چلا گیا۔ جب اسے شراب پینے کا ٹائم آیا، وہ گھر گیا یا شراب خانے میں گھسا، وہاں بوتل پکڑا شراب کا، اور یاد آیا میں نے تو اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا تھا، اب اگر میں شراب پیوں گا اور نوری محفل ہے وہاں بھی جانا ہے، صحابہ کرام پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو؟ اگر نہیں مانا تو دیانت، یہ تو وعدہ خلافی ہے، اگر مان گیا پھر تو کلمہ بھی پڑھوں اور شراب بھی پیوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد شراب بھی نہیں پینا ہے، کیونکہ شراب پیوں گا تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اب وہ میرے پیارے دوستو، اس شخص نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب ایک جگہ پر جا رہا تھا جہاں ایک غافل انسان کا سامان پڑا ہوا تھا، دل نے خیال آیا کہ یہ چرا لوں، پھر خیال آیا یہ جو پوچھتے پوچھتے صبح پوچھ تاچھ کرے گا، مجھ تک پہنچ گیا کہ یارا، تو نے میری مال چوری کی، پھر میں نہیں مانا یا جھوٹ بولا، پھر تو وعدہ خلافی ہو گیا۔ اس نے یہ بھی عہد کیا کہ آج کے بعد چوری نہیں کرنا۔ پھر میرے پیارے دوستو، اس نے وہاں جانا تھا جہاں وہ زنا کرتا تھا۔ اس عورت کے پاس آئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں بڑا جھٹکا لگا، یوں سمجھو بجلی گری، اگر اس کو ہاں کہہ دوں تو پھر میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور جھوٹ بھی تو نہیں بولوں گا، کیوں نہ سچ ہی کہہ دوں، اور اگر اس نے جانا ہے تو چلی جائے، محبوب سے وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں نے سچ بولنا ہے، اس سے بھی سچ بولتا ہوں، اور آج کے بعد اس کے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ یوں ہی اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آج کے بعد میں نے زنا کے قریب بھی نہیں آنا۔ اس عورت کو اس نے کہا ہاں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دوستو، حدیث مبارک میں ہے کہ ایک شام کو
اس شخص نے کلمہ پڑھا، دوسرے شام تک اس نے سارے تقوی اختیار کیے، اور تیسرے دن جب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کچہری مبارک میں آیا، صحابہ کرام اپنے کام کرتے رہے، یہ محبوب کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کسی نے پوچھا اے نوجوان کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرنے لگا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک گناہ چھڑوا کر میرے اوپر مہربانی فرما کر اب تو میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے۔